اور شرعن بھی جائز نہیں کسی سے ایسے شخص سے خطبہ سننا جس کے اساتذہ کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں، قائل نہ تھا نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ذمہ داروں کو کہ ان اشخاص کو آپ دیکھیں، آپ ہمارے اس وقت کا جو آپ کے فیصل آباد کے حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، آپ ان کا درس رکھ لیں اور ایک جگت باز کا رکھ لیں اور تعداد عوام کی گن لیں، جگت باز کی طرف جائے گی، ادھر جائے گی دنیا۔ وہ کھلا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے پیسے لینا ہے۔ اس وقت تو اے ٹی ایم کارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارے مشائخ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا۔ کیا ہمارے علماء میں یہ کمی ہے؟ ساری رات پروگرام تو ہوتے ہیں، ساری رات، حالانکہ ایک درس میں ایک عالم دین کے خطاب میں بھی یہ واضح اثر ہو سکتا ہے، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے علماء کے اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم سن کس کو رہیں گے؟ جب ساری رات ہم ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے تو فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ اور اگر آپ ایک شخص کو بلائیں، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ استاد العلماء، ان کا ایک درس کروائیں، آپ فجر میں دیکھ لیں کتنے لوگوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا 10 منٹ لگا دیں، وہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور لوگ مسجد، میں ایک کانفرنس میں گیا تو رات میں وہیں سویا، بہت بڑی کانفرنس تھی اور فجر میں صرف 2 نمازی تھے، فجر میں گن کر 2 نمازی تھے اور میں نے نماز پڑھائی وہاں پر۔ اب اور اکثر ہمارے جو خطبہ حضرات ہیں وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ 3 بجے جب فارغ اور 4 بجے جاتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، زور کے ساتھ ہو کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ جی بالکل۔ آپ دیکھیں جب تک قرآن مجید کی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا پھل کیا ہے؟ عمل صالح۔ بنی الاسلام علی 5 ارکان اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ جو خطیب نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا آپ تقریر کے لیے اسٹیج پہ بٹھائیں۔ میں ایک جگہ پر گیا، کچھ علماء جوان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا نام لے کر کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا؟ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایسے میں نے کہا، نامینیٹ کیا انتظامیہ کو، انتظامیہ میں بھی 3 عالم تھے، میں نے کہا آپ نے اس کو آج بلایا؟ مجھے بلایا، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک عالم کہتا ہے اگر شاہ صاحب یہ کریں تو 99% خطیب جلسے سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک عالم کا قول سنا۔ اچھا 5 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں اور ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ استاد العلماء وقت کا امام ہے، اس وقت علم کا اور تقوی کا بھی میں امام سمجھتا ہوں وہ۔ اور میں سیالکوٹ سے، ہم پل 1 سے کانفرنس سے فارغ ہو کر دونوں نکلے، زور کی اذان ہوئی، سفر میں تھے، جو ہی اذان کا وقت ہوا نا کہنے نے گاڑی روکیں، شاہ صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جمع کر لیتے ہیں، تقدیم اور تاخیر موجود ہے نا آج۔ کہتے ہیں وقت ہو گیا ابھی گاڑی روکی ہم نے، وہاں ہم نے اس پر جماعت کرائی، ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ تو میں اب جب ایسے علماء کے پاس ہم بیٹھیں گے تو میں اثر کی نماز چھوڑوں گا جماعت کے؟ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بالکل مختصر پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت میں اس وقت جو ہے، جو جماعت میں اکثر جماعتیں بن چکی ہیں، اس میں آپس کی لڑائی اور بد زبانی سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ جماعت میں تنظیمی اختلاف ہے اور یہ حزبیت ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں کہ میں فلاں جماعت کا ہوں تو اسلام نہیں کر رہا ہوں، اس کے جلسے میں نہیں آ رہا، بریلوی آ جائے، دیوبندی آ جائے گا، اہل حدیث دوسری نظم کا آدمی ہم اسٹیج پہ نہیں آنے دیتے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو کبھی بھی اپنے اہل حدیث بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل وادی جہنم کی اس شخص کے لیے۔ تو کمرے میں بند بیٹھ کے میٹنگ کریں، اگر نہیں چل سکتے تو اپنی تنظیم کے ساتھ دین کا کام کریں، بھول جائیں ان کو۔ میں نے ایک جلسے میں سیالکوٹ کے اندر ذمہ داروں کو کہا تھا جو الگ ایک پوری نظم رکھتے تھے، میرا بھی وہاں درس تھا، نام لے کر میں نے کہا آپ اللہ کی توحید بیان کریں، لوگ آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، اور تجربہ کر کے دیکھا۔ جو مرضی ہو۔ آخری بات آپ کو بتاؤں، میں حرم میں طواف کر رہا تھا، اس سوال کے جواب میں حرم میں طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان شخص ایسے میرے قریب آتا چلا گیا، بالکل قریب آ کر کہتا ہے شیخ طیب الرحمان۔ میں نے کہا نعم۔ بس اس کے بعد طواف کر فارغ ہوئے تو میں کرسی پر بیٹھ گیا، بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا، میں نے ایسے نگاہ ڈالی تو وہ میرے پیچھے بیٹھے، میں نے کہا کوئی کام ہے مجھ سے؟ بالکل ینگ تھے، ایسے جیسے یہ بھائی بیٹھے، کہتے جی کام ہے۔ میں اپنا پڑھتا رہا جو میں نے پڑھنا تھا، میں نے کہا جی فرمائیے، تعارف کروائیے، اپنا کام بتائیے۔
کہنے لگے میں بنارس سے ائمہ حرم نے وہاں امتحان لیا اور میں نے سب کو ٹاپ کیا، یعنی عالم دین تھے، اور پھر ائمہ حرم مجھے مترجم کی حیثیت سے حرم کے اندر میری ذمہ داری، اب میں ائمہ حرم کا مترجم، یعنی بہت بڑی شخصیت، بڑا اعداد ہے جو بیت اللہ میں کسی کو جھاڑو دینے کی جگہ مل جائے۔ تو میں نے کہا مجھ جیسے طالب علم سے آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگے شیخ ہم نے آپ کی ہزاروں سی ڈیز انڈیا میں تقسیم کی ہے توحید والی، ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، میں نے صرف آپ کی جوتی اٹھانی ہے اور باہر رکھنی ہے، اور بنارس میں جب میں جاؤں گا تو اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ میں نے زیدی صاحب کی جوتی اٹھا کر حرم سے باہر رکھی، یہ اعداد مجھے حاصل ہے۔ میرے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ توحید کی برکت ہے۔ جی ناظرین، بالکل آخری 2 سوال